الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیب۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ ذوالحج شریف کی 18 تاریخ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، دور کے رشتے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بانجے لگتے ہیں، بہت فضیلت والے ہیں۔ دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو 12 سال تک خلافت کے فرائض ادا فرمائے۔ آخر 18 ذی الحج کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہید ہو گئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد امتی حیاء عثمان، میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، محبوب خدا مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے عثمان، آپ دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کا ان کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے، اور میرا خلیل عثمان بن عفان ہے۔ ایک حدیث شریف کے الفاظ یوں ہیں، ہر نبی علیہ السلام کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان بن عفان ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بیعت رضوان اور شان عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ سمجھیے اور سنیے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے خلیفہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصی شانیں ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصی شان بیعت رضوان بھی ہے۔ بیعت رضوان آپ ہی کے لیے ہوئی، آپ ہی کے حق میں ہوئی، اور اس بیعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصی شان بھی حاصل ہوئی کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نمائندگی فرمائی۔ آئیں اس بیعت کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ بیعت رضوان کیا ہے؟ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادائیگی کا ارادہ کیا کہ عمرہ ادا کیا جائے، اور سینکڑوں صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی آپ کے ساتھ مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ کا مقام آیا تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو پریشانی ہوئی کہ آج قصوہ خلاف عادت یوں کیوں بیٹھ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصوہ ضد کر کے نہیں بیٹھی، نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اسی رب کریم نے روک دیا ہے جس نے ہاتھوں سے یعنی ابرا کی فوج کو روک دیا تھا، یعنی ہاتھیوں والوں کو جس رب نے روکا تھا اسی رب نے قصوہ کو روک دیا ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قصوہ اونٹنی کا یوں خلاف معمول بیٹھ جانا ایک جدا اشارہ تھا کہ یہ مبارک قافلہ مکہ پاک کی طرف روانہ بڑھ رہا تھا، بلکہ یہی حدیبیہ میں ٹھہر جائے، اس کا مقصد یہ تھا اس اونٹنی کا۔ سبحان اللہ۔ یہاں غور فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت اور شان و عظمت کی تو کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بھی کیسی با کمال ہے۔ خیر، قافلہ یہیں رک گیا۔ اس وقت مکہ پاک ابھی فتح نہیں ہوا تھا، وہاں غیر مسلموں کا قبضہ تھا، اور انہیں ایک یہ خطرہ یہ بھی تھا کہ شاید مسلمان جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ پاک روانہ فرمایا۔ آپ اہل مکہ کو بتائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب بھی آپ کی بڑی شان ہے۔ آپ ذرا حالات پر غور کریں کہ مکہ پاک پر کفار کا قبضہ ہے، وہاں کوئی بھی اپنا نہیں، سب بیگانے ہیں۔ ایسا ظالم بھی ہے جو مسلمانوں کو بہت شدید تکلیف پہنچا سکتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ظالم وہاں پر ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بالکل اکیلے مکہ پاک پہنچنا اور وہاں اسلام کی نمائندگی فرمانا، اب یہ معاملہ یوں ہوا کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ ادھر ایک جھوٹی خبر پھیل گئی کہ غیر مسلموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جانتے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے،
البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے اس بات پر بیعت لی کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو چکے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ ہے بیعت رضوان۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس بیعت کا موضوع دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پوچھا گیا علی ای شیء کنتم تبایعون، اس دن کس بات پر بیعت کی گئی تھی؟ تو فرمایا علی الموت، اس روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے موت پر بیعت لی تھی کہ یہ تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جان و دل تیرے قدم پر وارے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبہ ہے تیرے یاروں کے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیں۔ ابھی صرف ایک خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ خبر سچی نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے 1500 صحابہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے یا شہید ہو جانے پر بیعت فرما لی۔ 1500 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم یا تو بدلہ لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اس بیعت کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا بے شک اللہ پاک ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے صاف خوشخبری سنا دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ فعالم ما فی قلوبہم، فرمایا تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ ان کے دلوں میں جو اخلاص، جذبہ، شہادت، سچا پکا ایمان، بے پناہ عشق رسول، اللہ پاک اسے جانتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، فرمایا تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام عطا فرمایا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ یہاں پہ غور فرمائیں کہ جنہوں نے بیعت کی اللہ پاک ان سے راضی بھی ہو گیا۔ ان کے دلوں میں جو موجود اخلاص اور سچا پکا ایمان کی گواہی بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ رب کہتا ہے ہم جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اب ان پر سکون بھی نازل فرما رہا ہے جنہوں نے بیعت کی۔ رب کہتا ہے ہم نے ان پر سکینہ اتارا، سکون اتارا، اور انہیں بڑی فتح کی خوشخبری سنا دی کہ بڑی کامیابی تمہیں ملنے والی ہے۔ اب غور فرمائیں کہ جو بیعت کر رہے ہیں ان کی تو شان یہ ہے جو بیعت کر رہے ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے نام پر یہ بیعت ہو رہی تھی ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔
یعنی ان کے نام پر بیعت ہو رہی ہے، جو بیعت کر رہے ہیں ان کا مقام اتنا ہے، اور جن کے نام پر بیعت ہو رہی ہے ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس بیعت کا اندازہ کیا تھا؟ روایت میں آتا ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامورا نامی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، درخت کا نام تھا سامورا۔ اب اس درخت کی بھی شان دیکھیں کیسی ہے۔ آپ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اصل مقصود تو بیعت تھی نا، مقصد تھا بیعت کرنا، اصل مقصد یہ تھا کہ بیعت کی جائے۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جذبہ عشق رسول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے بلایا، سب حاضر ہو گئے۔ اب یہ بیعت درخت کے نیچے کی گئی کھڑے ہو کر، یا آپ اندازہ کریں کہ کسی کنویں کے کنارے پہ بھی ہو سکتی تھی، کسی اور جگہ پہ بھی یہ بیعت کی جا سکتی تھی، پر اس پر یہ غور کریں درخت کے نیچے کھڑے ہو کر۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس پر غور تو کریں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں پہ بھی ہو جاتی بیعت، کسی مقام پہ بھی کھڑے ہو کے یہ بیعت ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ بیعت کی جائے۔ کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت اس کی۔ اب چونکہ یہ بیعت لیتے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے کھڑے تھے، لہٰذا اللہ پاک نے باقاعدہ درخت کا بھی قرآن کریم میں ذکر فرما دیا۔ اب قرآن کریم فرماتا ہے تحت الشجرہ، کیا فرمایا؟ تحت الشجرہ، اے محبوب آپ جب درخت کے نیچے کھڑے تھے، کیا فرمایا؟ آپ جب درخت کے نیچے کھڑے تھے تو بیعت لے رہے تھے۔ اب پتہ چلا محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی پر قدم رکھ دے، جس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، وہ مٹی اور پیڑ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے، قابل تعریف ہو جاتا ہے، اسی ایسی عزت ملتی ہے کہ اسے ایسا نوازا جاتا ہے کہ چند لمحوں میں اس کا مقام و مرتبہ اس جگہ کا بندے کی سوچ سے وراء الوراء ہو جاتا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جو بندہ بھی قرآن کریم پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تو دوران تلاوت جب یہ آیت کریمہ آئے گی تحت الشجرہ کے الفاظ پڑھے گا، بحکم حدیث 90 نیکیاں اس بندے کو مل جائیں گی۔ یعنی پڑھا تو نام تو لیا درخت کا، لیکن اللہ نے اس درخت کا اتنا مقام بڑھا دیا کہ قیامت تک جو بندہ تلاوت کرے گا تحت الشجرہ یہ لفظ جو بھی بندہ پڑھے گا، اب اس بندے کو 90 نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ اس درخت کا مقام بن گیا، یہ اس درخت کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ پہلے درخت تھا، اب اس کے نیچے بیعت ہوئی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے کھڑے ہوئے، اب اس درخت کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آ گیا۔ اب قرآن میں اس کا ذکر آیا، جو بندہ تلاوت کرے گا اس کو بھی نیکیاں ملیں گی، اور نام تو لے رہا ہے درخت کا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لمحوں کی نسبت کا اثر ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درخت کو نسبت ہو گئی ہے، تو اس کا مقام اتنا بڑھ گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو آپ کے ہاتھ مبارک پر زندگی اور موت کی بیعت کر رہے تھے، درخت کا مقام تو یہ بنا کہ اس کو پڑھنے والا، اس کا نام لینے والا 90 نیکیاں حاصل کرے، تو جو صحابہ بیعت کر رہے تھے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور ان کا مقام یہ ہے، تو جن کے لیے بیعت ہو رہی ہے حضرت عثمان غنی کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر بیعت ہو رہی ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے
हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे बैत करें, उनका मुकाम व मर्तबा तो ये बनता है। और हम कहा करते हैं आलो असहाब नबी सब बादशाह हैं बादशाह, आलो असहाब नबी सब बादशाह हैं बादशाह, मैं फ़कत अदना गदा असहाबा व अहले बैत का। अब खैर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समूरा नामी दरख्त के नीचे खड़े हुए और ऐलान किया गया, अय्युहन नासु अलबैअता अलबैअता नज़ला रूहुल कुदुसी फखरुजू अला इस्मिल्लाह। फरमाया लोगो बैत हो रही है, लोगो बैत हो रही है, बैत हो रही है। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम उतरे हैं, बस अल्लाह पाक का नाम लेकर निकलो, जल्दी से आकर बैत कर लो। अब बस अल्लाह पाक का नाम लेकर जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सुनते जा रहे हैं वो पहुंचते जा रहे हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं हम आराम के लिए लेटे हुए थे, हम आराम कर रहे थे, जो ही बैत का ऐलान हुआ सब जल्दी जल्दी उठे और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेने के लिए अपना हाथ मुबारक फैलाया और सबसे पहले हजरत अबू सन्नान असदी रदियल्लाहु अन्हु ने अपने आपके हाथ मुबारक पर अपना हाथ रखने की सआदत पाई। इसके बाद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अपने अपने हाथ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिए और सबसे आखिर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दूसरा हाथ मुबारक बुलंद किया और फरमाया इन्ना उस्माना फी हाजती का व हाजती रसूली का, ए अल्लाह पाक बेशक उस्मान तेरे और तेरे रसूल के काम से गया है। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक सब हाथों के ऊपर रखा और फरमाया ये उस्मान का हाथ है। ये फरमाया यानी यूं हाथ लिए, सहाबा इकराम हाथ रखते गए और हाथ यूं बुलंद किया, कहा ए अल्लाह पाक बेशक उस्मान तेरे रसूल के काम से गया है। और फिर बाद में फरमाया ये हाथ उस्मान का हाथ है। ये बैत रज़वान हो रही है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु के हाथ मुबारक को अपने हाथ को कहा ये उस्मान का हाथ है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिसने ये बैत की अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी रजा की खुशखबरी सुना दी। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलिन नारा अहदुन बाया तहत शजरा, जिसने दरख्त के नीचे बैत की थी उनमें से कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। जिसने भी बैत की थी फरमाया दरख्त के नीचे, उनमें से कोई भी जहन्नुम में नहीं जाएगा। अब हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु की शान देखें। सब सहाबा ने ये बैत अपने हाथों से की, सब सहाबा ने बैत की अपने हाथों से। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु उस बैत में निराली शान से शामिल हुए। आपकी शान का अंदाजा कीजिएगा कि इन्होंने अपने हाथ से नहीं बल्कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से वो बैत की थी, यानी उनका हाथ मुबारक वहां पे मौजूद नहीं था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के जरिए से इन्होंने बैत की। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। फरमाया बेशक जो लोग तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हाथ उस्मान का हाथ है, लेकिन हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। यहाँ पे देखें कि अल्लाह पाक फरमाता है कि ये हाथ रसूलुल्लाह का नहीं, ये हाथ तो अल्लाह का हाथ है। फरमाया यदुल्लाही फौका ऐदीहिम,
ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں نے اس بیت کا مکمل نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اس بیت میں سب سے نیچے کس کا ہاتھ تھا؟ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا۔ سب سے پہلے جب ہاتھ نبی پاک علیہ السلام نے بڑھایا تو ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کا تھا۔ سب سے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ سب سے اوپر بھی اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ نیچے ہاتھ مبارک بیعت لینے کے لیے تھا، اوپر والا ہاتھ مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نمائندگی کرنے کے لیے تھا۔ یعنی اوپر والا جو ہاتھ تھا وہ حضرت عثمان غنی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ہاتھ نیچے والا بیعت لے رہا تھا، یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کے نام پہ رکھا گیا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کر رہے تھے وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو تمہاری بیعت کر رہے تھے وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو نیچے والا ہاتھ مبارک ہے یہ اصل میں آپ کے جسم پاک کے ساتھ ہے، مگر چونکہ اللہ پاک کے حکم سے یہ کام کرتا ہے، اپنی مرضی تو کرتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے یہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ اللہ پاک کے حکم سے کام کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ہاتھ مبارک آپ کا نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کا ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہے، یہ جو بیعت کر رہے ہیں یہ صرف آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ یہ اللہ پاک سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ پاک کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر اور مزید فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ پاک کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ پاک کا ہاتھ ہے۔ یعنی آپ کا اوپر والا ہاتھ مبارک جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نمائندگی کر رہا ہے وہ بھی آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ ہے۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دست شہ دو سرا جو کہ ید اللہ تھا، دست شہ دو سرا جو کہ ید اللہ تھا، دست بنا آپ کا آپ وہ ذیشان ہے، دست بنا آپ کا آپ وہ ذیشان ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بیعت رضوان کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ پاک گئے ہوئے تھے تو اس وقت چند ایمان افروز معاملات ہوئے۔ وہاں پر چند ایک واقعات ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ پاک میں گئے تو سرور عالم نور مجسم، یہ سنت کے ساتھ محبت دیکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت سنت کے ساتھ کیسی ہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ پاک میں پہنچایا تو آپ وہاں پہ پہنچ گئے۔ آپ کا چچا زاد بھائی ابان بن سعید جو مسلمان نہیں تھا، وہ مکہ پاک ہی میں رہتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی ابیان بن سعید کو ملے، جا کر سب سے پہلے مکہ پاک پہنچے تو آپ گئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سنتوں کے عامل تھے، یعنی عمل کرنے والے تھے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ لہٰذا آپ نے سنت کی پیروی میں اپنا تہ بند مبارک جو تھا اس کو ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا تھا۔ تہ بند جو تھا، شلوار پجامہ آج جو ہم پہنتے ہیں لیکن اس وقت تہ بند باندھے جاتے تھے، تو اپنا تہ بند اپنے ٹخنوں سے اوپر باندھا ہوا تھا۔ تو کیونکہ کفار تھے
تو کفار کو اس بات پر برا لگتا تھا کہ تہبند کیوں اوپر باندھتے ہیں. یہ تکبر اور فخر کی وجہ سے نیچے گھسیٹتے تھے، اپنے پاؤں کے ساتھ گھسیٹ کے چلتے تھے کہ ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، تو ہمارا یہ فخر ہے. فخر کے ساتھ اپنے تہبند کو نیچے رکھتے تھے. آج بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو غور کرے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب سفیر بن کے گئے ہیں، مکہ میں گئے ہیں مدینہ شریف سے سفیر بن کے، تو آپ نے اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر باندھا ہوا تھا. تو آپ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ابیان بن سعید نے جب آپ کا تہبند مبارک ٹخنوں سے اوپر دیکھا تو طنز کرتے ہوئے، تانا مارتے ہوئے کہا کہ بولا کیا بات ہے، میں تمہیں آج کمزور دیکھ رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار شخصیت تھے، تو وہ چچا زاد بھائی نے تانا مارا، کہا میں آپ کو کمزور دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو کمزور سمجھ رہا ہوں. یعنی آپ کی حالت ایسی ہے کہ تہبند جیسے آپ نے چھوٹا رکھا ہے، کپڑا اتنا نہیں ہے کہ نیچے آ جاتا. تو آج تو آپ کو حالت اپنی بہتر کرنی چاہیے تھی، آج سفیر بن کے آئے ہیں. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو جب یہ تانا مارا، یہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم اتنے امیر بندے ہو کر یہ غریبوں والا حال بنایا ہوا ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے دل پر اس بات کو لکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا. کہا کہ اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا. آپ نے فرمایا ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند شریف ایسے ہی ٹخنوں کے اوپر ہوتا ہے، تو ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم سنت مصطفیٰ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے. بات سمجھ آئی ہے؟ کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، تو ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اہل مکہ مجھے کیا کہیں گے یہ نہیں سوچا کہ آج میں تو سفیر بن کے جا رہا ہوں، مالدار بن کے، مسلمانوں کا نمائندہ بن کے مکے میں جا رہا ہوں. تو یہ نہیں سوچا کہ اہل مکہ کفار یہ بڑے بڑے سردار کیا سمجھیں گے، یہ کیا کہیں گے. آپ نے یہ نہیں دیکھا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں، میں نے جو بھی کام کرنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. بات سمجھے؟ تمہارے لیے رب فرماتا ہے قرآن کریم میں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. زمانہ کیسی چال چلتا ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، زمانہ کدھر جاتا ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، حالات کیسے بھی ہو جائیں ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے. ہم نے فیشن کو نہیں دیکھنا. کپڑے خریدنے لگے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہنتے تھے. ہم نے فیشن نہیں دیکھنا، ہم نے برانڈ بھی نہیں دیکھنے، ہم نے کسی ایکٹر کے پیچھے بھی نہیں چلنا. رب کا حکم موجود ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب ہم نے اگر اپنی بال کٹنگ کروانے ہیں تو فیشن نہیں دیکھنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. ہم نے اگر کپڑے پہننے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. ہم نے اگر کھانا کھانا ہے تو رسول اللہ کو دیکھنا ہے. ہم نے اگر شادی کرنی ہے تو ہم نے کوئی رسم رواج نہیں دیکھنا، کوئی فیشن نہیں دیکھنا،
हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, क्योंकि रब ताला का हुक्म मौजूद है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हालात उल्ट हो चुके हैं, आज मामला उल्ट हो चुका है। अब गौर तो फरमाएं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के पास बड़ा मालो दौलत था, मुसलमानों की नुमाइंदगी करके कुफार के पास जा रहा है, सफीर बन के जा रहा है, लेकिन आपका तहबंद टखनों से ऊपर है। लेकिन हमारी हालत क्या है? हालांकि ताना मारा आपके चाचाजाद भाई ने, तो आपने कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, हम किसी की बात नहीं मानते, किसी की तरफ नहीं देखते। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप और मैं गौर करें, अब हमारी शलवार बिलखसूस पैंट के पांचे टखनों के नीचे होते हैं, हमारी शलवारें भी, तहबंद तो वैसे ही कम हो गया ना, रवाज है ना जी। हैरत की बात है कि औरतों को हुक्म है कि अपने टखने छुपाएं, लेकिन ये छुपाती नहीं है, इनके नजर आ रहे होते हैं, पिंडली तक नजर आ रही होती है, आधी पिंडली से भी ज्यादा। मोटरसाइकिल पे बैठे तो आप ना भी देखना चाहे तो नजर पड़ जाती है, आधी पिंडली से ज्यादा इनके नजर आ रही होती है टखनों से ऊपर। और मर्दों का हाल ये है, इनको हुक्म था कि टखनों से ऊपर रखनी है अपनी शलवार, पैंट पजामा तहबंद कोई भी चीज है। तो हमारी हालत ये है कि हमारी नीचे है और उनकी ऊपर जा रही है, यानी दोनों तरफ मुखालफत चल रही है हुक्म रसूलुल्लाह की, दोनों तरफ मुखालफत है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये एड़ियों के नीचे जो गुरूर और तकब्बुर के साथ रगड़ा जाता था, ये कुफार का तरीका था। ये तकब्बुर करते थे कि हम मालदार हैं, फख्र करते थे। और बाज लोगों का यूं देखा भी गया है कि कुछ लोग फख्र के साथ, तकब्बुर के साथ अपनी पैंट को, शलवार को नीचे रखते हैं। हदीस पाक सुनिए, एक शख्स बड़े उम्दा कपड़े पहने हुए अकड़ कर चल रहा था, एक शख्स बड़ा उम्दा लिबास पहने अकड़ कर चल रहा था, अपने बालों पर बड़ा नाज कर रहा था, अपने बालों पर भी नाज कर रहा था। तो अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों तवज्जो कीजिए, इद खसफल्लाहु बिही फहुवा यतजल्जलु फीहा इला यौमिल क़ियामती, तो अल्लाह पाक ने उसे जमीन में दस दिया और वो क़यामत तक दसता ही जाएगा। एक बंदा अपने कपड़ों पर फख्र कर रहा था, बड़ा उम्दा लिबास पहना था, टखनों से नीचे था, गुरूर के साथ, तकब्बुर के साथ उसका हाल ये था। तो अल्लाह पाक ने उसे जमीन में दस दिया। अब फरमाया क़यामत तक वो जमीन में दसता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो कपड़ा टखनों के नीचे है, लटक रहा है, टखनों के नीचे जो कपड़ा लटक रहा है, फरमाया वो आग में जाएगा। जो कपड़ा टखनों से नीचे लटक रहा है, फरमाया वो आग में जाएगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक बख्शे, हम सिर्फ नमाज के वक़्त नहीं उसको खींचें, हम कपड़ा जब सिलाई करवाने लगे उसको बोलें कि इतनी शलवार रखो, मेरी शलवार का माप ये रखो कि जब मैं पहनूं तो ये मेरी शलवार टखनों से ऊपर होनी चाहिए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर बात याद रखिएगा, नमाज के अलावा 24 घंटे अपने पांचे टखनों से ऊपर रखने हैं, इसकी आदत बना ली जाए। यहाँ एक और बात भी याद रखिए, मैं वजाहत कर दूं कि टखने नंगे रखना ये सुन्नत है, मर्द के टखने नंगे रखना ये सुन्नत है, जबकि तकब्बुर की नीयत से टखने छुपाना हराम है। वैसे छुप गए तो अलग बात है, अगर गुरूर और तकब्बुर की नीयत से बंदे ने छुपाए टखने तो ये हराम है। लिहाजा टखने ऊंचे कर लेने चाहिए, शलवारें छोटी सलवानी चाहिए, नमाज में इनको फोल्ड नहीं कर सकते, बार बताया जाता है। नमाज के वक्त जहां पर हैं अब वहीं रखने हैं, खींच सकते हैं दाएं बाएं से, फोल्ड नहीं कर सकते, अंदर से नीचे से दाएं बाएं से फोल्ड करना मना है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वक्त हो गया, बैत रज़वान के मौके पर
ایک بڑا ایمان فروز اور بھی معاملہ پیش آیا تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ پاک پہنچے تو آپ کے چچا زاد بھائی ابیان بن سعید نے آپ سے کہا اے چچا زاد بھائی آپ طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابیان بن سعید، ہمارے ایک رسول ہے، ایک محبوب ہے، ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرماتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں ان کی پیروی میں کرتے ہیں، ان سے پہلے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ ٹخنوں والا عمل بھی بیت رضوان کے موقع پر آیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں اور آپ اندازہ کریں کہ ایسی کمال کی محبت کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہم بھی بن جائیں۔ آج کل لوگ عقل کے گھوڑے دڑاتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اپنا علم استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کو عقل پہ لے آتے ہیں، اس کے اوپر بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فیشن پرستی گھر گھر میں گھس چکی ہے، سنت کو اپنانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کاش پکے سچے عاشق رسول ہم بھی بن جائیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بینا، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو میں نے بات کی وقت ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چچا زاد کے ساتھ مکالمہ چل رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا آپ طواف کر لیں، تو حضرت عثمان غنی نے کہا ہم نہیں کرتے، ہم طواف نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں۔ تو ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہ بات آپس میں کر رہے تھے کہ یہ بات چل رہی تھی کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، یہ مکے میں جا پہنچے ہیں تو یہ طواف کر رہے ہوں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان اگر سالہ سال بھی مکے میں گزارے تو میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، سالہ سال بھی وہاں پہ گزار دے تو عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔